الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مصر کے ایک بہت بڑے مفسر، ان کا نام محمد متولی الشعراوی، یہ مصر میں 1913 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 87 ایئر کی عمر انہوں نے پائی۔ اپنے دور کی بہت عظیم شخصیت، یہ وزیر بھی رہے، وزیر اوقاف، اور جو ان کی بہت بڑی شہرت ہے وہ ان کا قرآن پاک کی تفسیر۔ میں خود کئی دفعہ ان کی تفسیر سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ان کا انداز بڑا سادہ ہے اور بڑے ہی سادہ انداز میں، بالکل عامیانہ انداز میں۔ بعض اوقات ان کی عربی کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال بڑا مزہ آتا ہے جب ان کی تفسیر سنتے ہیں۔ ان کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا گیا ہے کہ جس وقت یہ بات ہے 1976 کی، 76 کی بات ہے، یہ اس وقت مصر کے وزیر تھے، وزیر اوقاف۔ تو لندن میں ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ان کو بلایا گیا۔ بین الادیان کانفرنس تھی، اس میں مختلف جو ادیان ہیں دنیا کے، ان میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ آج بھی یہ کانفرنس سے دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو دور کیا جائے۔ بہرحال اس کے جہاں نقصانات ہیں یہاں فوائد بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اس کانفرنس میں یہودی بھی شریک تھے، تو یہودیوں نے ان کو اپنی ایک مجلس کے اندر بلایا یا ان کے پاس آئے۔ بہرحال میٹنگ ہوئی، گفتگو ہوئی، تو گفتگو کے دوران یہودیوں نے ایک سوال اٹھایا۔ تو یہ شخص جو تھا اپنے زمانے کا انتہائی بہترین ذہین، فطین، سمجھدار اور متکلم، تو کہنے لگے، یہودیوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبیوں کی تعداد دیکھو، کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے انبیاء ہوئے ہیں سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد سارے اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے، اور ہمارے ہاں جو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اندازہ کرو کہ ہماری اہمیت زیادہ ہے یا ہم زیادہ اہل فضل ہیں یا آپ لوگ اہل فضل ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے ہاں اتنے زیادہ نبی کیوں ہوئے ہیں اور آپ کے ہاں ایک نبی صرف کیوں ہوا ہے؟ تو انہوں نے بڑا مختصر لیکن بڑا عمدہ جواب دیا۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تمہارے ہاں تمہارے امراض جو ہیں، تمہارے دلوں کے امراض بہت زیادہ ہیں۔ معاشر یہود، اور میں نے یہودیوں کے، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں نے ان کی تاریخ پڑھی ہوگی، بڑی بدبخت قوم ہے، ہر وقت فتنے سازشیں ان کا کام ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کسی قوم کے اندر جتنے زیادہ امراض ہوتے ہیں، جتنے زیادہ ان کے اندر شرارتیں اور فتنے پائے جاتے ہیں، اتنے ہی ان کے لیے مصلح اور ان کے لیے ان کو رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے تشریف لاتے ہیں۔ تو چونکہ تمہارے ہاں تمہاری قوم کے اندر بہت زیادہ فتنے اور امراض القلوب پائے جاتے ہیں، لہذا اس لیے بہت زیادہ انبیاء بھیجے گئے۔ اب انہوں نے ایک اگلا سوال کیا، اور سوال یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا حقیقت ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کہنے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا یہودیوں تمہارے اوپر ایک ہی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ہی آیت ہے جو تمہارے اوپر بالکل پرفیکٹ ثابت ہوتی ہے، اور وہ آیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، کہ جس وقت قرب قیامت ہوگا تو ہم تمہیں لپیٹ کر سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ تو کہنے لگے یہودی قوم تم پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر بالکل متفرق بکھرے ہوئے تھے، لیکن اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اسرائیل کے اندر اکٹھے ہو رہے ہو، اور یہاں سے جو ہے وہ تمہارا انجام جو ہے وہ یہاں سے شروع ہونا۔ تو یہ دونوں جواب سن کے فبہت الذی کفر،
लाजवाब हो गए। अब उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर कहने लगे कि आप ऐसा है कि लंदन का जो सबसे मारूफ रेस्टोरेंट है, हम आपको वहां पे दावत करते हैं, वहां खाने के लिए तशरीफ लाएं। तो उन्होंने उसका जवाब बड़ा खूबसूरत दिया। कहने लगे कि हमारी बात यह है कि हमारी तारीख हमें बताती है कि आप लोगों का खाना जो है वो भी फितने से खाली नहीं है। यहूद की जो तारीख है, खैबर के अंदर आपको इल्म में है कि ज़ैनब नामी यहूदी खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, और जब आपने दावत को कबूल किया तो उसने वो बकरी का गोश्त, उसके अंदर उसने जहर मिला दिया था। तो कहने लगे कि आपका खाना जो है वो भी अमन अमान से खाली नहीं है, लिहाजा मैं आपकी दावत को रिजेक्ट करता हूं। तो बहरहाल अल्लाह ताला की रहमतें हों इन उलमाए रब्बानी के ऊपर, जिन्होंने दीन को हर अंदाज में, अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।